بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو ہمارا مربی و پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسلامی بھائیوں، مائیں اور بہنیں، اس سے قبل جمعے میں نے ارتداد کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی تھیں۔ تو ارتداد، اگر کوئی شخص اسلام سے پھر جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، تو وہ اسلام کا یا اللہ تعالیٰ کا یا اس کے رسول کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ وہ اگر نقصان کرتا ہے تو اپنا نقصان کرتا ہے، اپنی دنیا بھی خراب کرتا ہے، اپنی عاقبت بھی خراب کرتا ہے، یعنی اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے اور دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، اور وہ ایک اس چیز کی طرف جو نعمت اسے ملی تھی، اسلام جیسی سب سے بہترین نعمت، اس نعمت سے نکل کر کے وہ دائرے کفر میں چلا جاتا ہے، اور دائرے کفر سے نکالنے کے لیے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر بھیجا، کیونکہ جب ان کے اندر کفر جیسی چیزیں پیدا ہو گئی تھی اہل عرب کے اندر، اور ایک اللہ کو چھوڑ کر وہ غیروں کی عبادت کرنے لگے تھے۔ اللہ کو تو مانتے تھے، ایسا نہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن ماننے کے ساتھ ساتھ اس کے شرکا بھی بنا رکھے تھے، اور وہ شرکا یہ کہ یہ فلاں کام میں شریک ہیں، یہ فلاں کام میں شریک ہیں، اور یہ ہمارے اس میں مدد کریں گے، لیکن جب بھی وہ کبھی مشکلات کے اندر پھنس جاتے تھے تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے تھے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے تھے۔ تو یہ کفر کی زندگی، یخرجہم من الظلمات الی النور، جس تاریکی کے اندر وہ بھٹک رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید نازل کیا، جو کتاب اتاری لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی فلاح کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، کہ تم ترقی کو کہیں اور تلاش کر رہے ہو، وہ ترقی تمہیں نہیں ملنے والے۔ اگر ترقی کی طرف آنا چاہتے ہو، کامیابی کی طرف آنا چاہتے ہو، تو اس طرف آ جاؤ، اس میں روشنی ہے، اس میں روشنی ہے، یہ تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ یہ قرآن جسے ہم پڑھتے ہیں، ہر روز تلاوت کرتے ہیں، یہ ہمیں کہاں لے جاتا ہے؟ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں صحیح طریقے سے، اس کا حق ادا کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، ویسے تو قرآن بڑی اہم کتاب ہے، لیکن کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قیامت تک ہدایت کے لیے اتارا ہے، ھدی للناس وبینات کہا ہے اس کو، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور سبب ہے، اس کا سر چشمہ ہے،
اگر اس سے ہدایت نہیں مل سکتی کسی انسان کو تو دنیا میں کہیں بھی چلا جائے، کسی بھی طرف چلا جائے، اسے ہدایت نہیں مل سکتی، اسے ہدایت نہیں مل سکتی، کیونکہ جو ہدایت کے راستے ہیں اس نے اپنے اوپر بند کر لیے، جس پر اسے چلنا چاہیے۔ تو میں نے اس سے قبل اس کے تعلق سے بیان کیا تھا۔ آج میں آپ کو ایک طرف لے چلتا ہوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں۔ اگر ایک ایک صحابی کی زندگی دیکھیں کہ انہوں نے پہلے اپنی زندگی کفر کے اندر کیسے گزاری، اور پھر جب ان کے اندر سمجھ آ گئی اور انہوں نے دین کو سمجھ لیا اور اس دائرے میں داخل ہو گئے، پھر ان کی زندگی کیا تھی۔ آج ہم جس سے بھاگ رہے ہیں وہ دور تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تنے تنہا کھڑے ہوئے، لیکن دھیرے دھیرے یہ اسلام پھیلتے پھیلتے 23 سالہ زندگی کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سال کی زندگی ہے، ویسے تو آپ کی زندگی 63 برس کی ہے، لیکن کیونکہ 40 سال میں جب آپ کو نبوت ملے اس کے بعد کی جو زندگی ہے یہ 23 سال کی، 13 سال مکہ کے اندر گزارے اور 10 سال مدینہ کے اندر گزارے۔ یہ جو زندگی آپ کی ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اسلام کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ اسی کے اندر تمام تغیرات ہوئے، تمام تبدیلیاں ہوئے، تمام تر وصول نازل ہوئے، تمام تر احکامات نازل ہوئے، اور یہ ساری چیزیں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس اسلام کو مکمل کر دیا، مکمل کر دیا۔ تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے، جو پہلے نہیں سمجھتے تھے اسلام کو، اسلام کے بارے میں، وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا بھی، تکلیفیں دی، پتھروں سے مارا بھی، گالیاں بھی دی، لیکن جب ان کے دلوں میں اسلام اتر گیا اور ان کے دلوں میں اسلام پیوست ہو گیا تو ایسا اتر گیا کہ کوئی بھی ان کے دلوں سے اسلام کو نکال نہیں سکتا تھا۔ آج ہمارے اندر جو الحاد اور نافرمانی اور یہ چیزیں ہمارے اندر زیادہ سے زیادہ ہیں کیونکہ ہم نے اسلام کو اس طریقے سے سمجھا ہی نہیں جیسا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا تھا۔ جو نبی کا چہرہ دیکھنا نہ چاہیں اور جب اسلام کے اندر آ جائیں تو جب تک آپ کو دیکھ نہ لے انہیں سکون نہیں ملتا، جب تک آپ پر نظر نہ پڑ جائے، آپ کی خیریت معلوم نہ کر لے، آپ کے گھر پہنچ نہ جائے، آپ سے ملاقات نہ کر لے، اس وقت تک کہ ان کو سکون نہیں ہوتا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر یہ اسلام پیدا کیا کہ انہیں سکون نہیں ملتا کہ نبی کا چہرہ جو دیکھنا نہیں چاہتے تھے وہ جب تک دیکھ نہ لے انہیں سکون نہیں ہوتا۔ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کے 3 حصے وہ خود بیان کرتے کہ میری زندگی کے 3 حصے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں مراحل آتے ہیں، پہلا دور ہوتا ہے، دوسرا دور ہوتا ہے، تیسرا دور ہوتا ہے۔ پہلا دور دور جاہلیت کا ہے،
کہتے ہیں جب ہمارے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہوئی، اس کا لگاؤ پیدا ہوا، ابھی تک اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا نہیں گوارا کرتے تھے، اور اتنی شدت تھی کہ کب میری تلوار کے نیچے آ جائیں اور میں سر قلم کر دوں، یہ عالم تھا، کب میری تلوار کے نیچے آ جائیں اور میں سر قلم کر دوں۔ انہوں نے دین کے اندر بہت ساری چیزیں اور بہت سے بگاڑ مچا رکھا ہے جو ہمارا آبائی دین ہے، لیکن جب دین ان کے اندر داخل ہو گیا اور سمجھ آ گئی اور پہنچے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شرط بھی لگائی، کہا اللہ کے نبی اب تک کی جو میری زندگی تھی وہ کفر اور شرک کے اندر زندگی تھی، اور آپ کی تکذیب کرنے میں، آپ کو جھٹلانے میں نے سارا وقت خرچ کیا ہے، اے اللہ کے نبی اب میں اسلام لانا چاہتا ہوں، تو کیا یہ میری جو زندگی پچھلی ہے کیا یہ گناہ معاف ہو جائیں گے؟ سوال کیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے نبی یہ میرے گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اب تک کہ میں آپ کے خلاف سینہ سپر رہا، آپ سے لڑتا رہا، جنگیں کرتا رہا، آپ کے خلاف سازشیں کرتا رہا، آپ کی مخالفت کرتا رہا، آپ کی تکذیب کرتا رہا، کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی جو میں نے آپ کے ساتھ باقی رکھی ہو، اب میں اسلام کی طرف آ رہا ہوں، اللہ کے نبی کیا اس کے بعد بھی میری مغفرت ہو سکتی ہے، بخشش ہو سکتی ہے؟ اللہ کے ہاں کوئی راستہ ہے، کوئی ذریعہ ہے، کوئی سبب ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے؟ یہ وہ صحابہ ہے، یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جب اسلام ان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، اسلام کی روشنی ان کے دل میں ٹمٹماتی ہے، نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اسلام کے تعلق سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اب میرے یہ گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو تسلی دی، سمجھایا، بیعت سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، سوال کرنے لگتے، سمجھایا، بتایا، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، ان الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام لے آئے ہو، اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہو، اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے ہو، اسلام کے زمرے میں داخل ہو گئے ہو، کلمہ تم نے پڑھ لیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تم نے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے دی اور محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کر لیا ہے، اس اقرار کے بعد ان تمام معبودوں کو تم نے ٹھکرا دیا، ان تمام معبودوں نے باطلہ کو تم نے ٹھوکر مار دی ہے، وہ باطل عقائد، وہ باطل چیزیں، ان سب کو تم نے ترک کر دیا ہے، اب اسلام کے اندر داخل ہوئے ہو، اللہ نے تمہارے لیے دروازے کو کھول دیا ہے، اب یہ دروازہ ایسا ہے کہ اس کے اندر داخل ہو جاؤ، سارے گناہ پچھلے معاف ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کہا اللہ کے نبی تم نے یہ شرک کیا ہے، یہ کفر کیا ہے، میرے راستے میں حائل ہوئے، مجھے تکلیفیں پہنچائی، مجھے گالیاں دی، مجھے برا بھلا کہا، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ اسلام کے اندر، تمہارے لیے دروازہ کھلا ہوا، داخل ہو گئے اسلام کے اندر۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں، اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ ایک بات اور بتاتے چلوں، حضرت طفیل بن عمر دوسی، یہ قبیلے دوس سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ ہمارے قبیلے میں آ جائیے، پناہ لے لیجئے، ہم آپ کی ہر طرح سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اب دیکھو
جب اسلام ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، کہا ہم ہر طریقے سے آپ کی حفاظت کریں گے، ہمارا قبیلہ بھی طاقتور ہے اور ہر طریقے سے آپ کی مدد کریں گے جیسی بھی ضرورت ہوگی۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس پیشکش کو رد کر دی، اور یہ شرف کس کو حاصل ہوا؟ مدینہ والوں کو، مدینہ کے انصار کو یہ شرف حاصل ہوا۔ مدینہ کے انصار کو اللہ کے نبی نے جب مکہ سے ہجرت کی تو آپ مدینہ پہنچے۔ حضرت طفیل دوسی یہ بھی اور ان کے ساتھ اور ایک شخص نے وہاں سے اپنے قبیلے سے ہجرت کر کے جب انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی مدینہ آ گئے ہیں تو یہ بھی مدینہ آ گئے، ہجرت کر کے یہ بھی مدینہ آ گئے۔ یہ اسلام کی محبت، اسلام کا لگاؤ، اسلام سے تعلق ہے۔ جب دیکھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے تو یہ بھی مدینہ آ گئے، اور ان کے ساتھ وہ ساتھی بھی۔ لیکن کیا ہوا؟ یہ بیمار ہو گئے، ان کا ساتھی جو تھا وہ بیمار ہو گیا، اور بیماری اس قدر کی وہاں کی آب و ہوا ان کے موافق نہ ہوئی اور اس تکلیف کو برداشت نہ کر سکے، یہاں تک کہ ان کے ساتھی نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ کیا کیا؟ ہاتھ کی انگلیوں کو کاٹ لیا، اور ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لی تو اسی میں ان کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی۔ حضرت طفیل دوسی خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل خوبصورت اور جیسے ویسے چہرہ حساس و بساس اور اسی طریقے سے نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ اپنے ہاتھ کو چھپائے ہوئے ہیں، ہاتھ پر پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ کس وجہ سے؟ ہجرت کرنے کی وجہ سے۔ جو میں نے اپنے قبیلے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ پھر ہاتھ کیوں چھپائے ہوئے ہو؟ خواب ہے، خواب کے اندر یہ سوال کر رہے ہیں۔ کہا پھر یہ ہاتھ کیوں چھپائے ہوئے ہو؟ کہا یہ ہاتھ اس لیے کہ کہا سب کچھ تو تمہارا صحیح کر دیا گیا ہے، لیکن یہ ہاتھ صحیح نہیں کیا جائے گا، جس حال میں اسی حال میں رہے گا۔ یہ خواب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں حضرت طفیل اور بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے اس شخص کے بارے میں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو کیا فرمایا۔ اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں اسے شکل اور صورت سب کچھ اللہ صحیح کر دیا ہے، اے اللہ اس کے ہاتھ کو بھی تو صحیح کر دے، بخش دے، صحیح کر دے، درست کر دے۔ یہ حضرت طفیل دوسی، یہ اسلام اگرچہ ان کی موت ہو گئی تھی لیکن ہجرت کرنے کی وجہ سے، ہجرت کی اتنی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کہ ان کا اتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہے کہ ہجرت کرنے کی وجہ سے جبکہ ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لی، موت بھی ہو گئی، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا۔ یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے۔ تو یہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا آخری وقت آتا ہے۔ اب یہ اسلام قبول کیا، آخری وقت آیا، آخری وقت میں بیٹا پاس میں ہے، تو بیٹے نے سوال کیا کہ اے میرے باپ، کیا آپ موت سے گھبرا رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں موت سے تو ڈر تو لگ رہا ہے۔ کہا رے آپ موت سے کیوں گھبرا رہے؟ کہا اس لیے
بھئی آپ تو صحابی رسول بھی ہیں، اور آپ نے اسلام لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد، اسلام کی سربلندی کے لیے جو تلوار اٹھائی ہے، اس سے آپ نے اسلام کو سربلند کیا ہے، اس کے مقام کو اونچا کیا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا سپاہی کہ اس نے اپنی تلوار کو نہیں رکھا، یہاں تک کہ ملک شام اور مصر اور انطاکیہ سب کچھ فتح کر لیا، اور اس کے اندر یہ ڈر اور خوف ہے۔ موت کے وقت ڈر اور خوف ہے، ہمارے اندر کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، ہمارا نوجوان ڈرتا ہی نہیں، اتنا نڈر ہے کہ کیا کہو۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، یہ جہنم کی آگ جو اللہ نے دہکائی ہے، نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے، اس سے کون بچ سکتا ہے؟ التی تطلع علی الافئدہ، یہ دلوں پر چڑھ جانے والی، دلوں پر یہاں معمولی سا ذرا سا وہ ہو جائے تو انسان کو اٹیک پڑ جاتا ہے، اور یہ آگ کا کیا عالم ہوگا کہ وہ آگ دلوں پر چڑھ جانے والی ہوگی۔ وہ موت کے منظر کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو پہلی منزل ہے، اور پہلی ہی منزل میں اگر ناکام ہو گیا تو پھر آگے کہاں سے کامیابی ملے گی؟ تو ان کے بیٹے یاد دلاتے ہیں کہ آپ صحابی رسول ہیں، اور آپ نے کیا ہے اسلام کے لیے تلوار اٹھائی، ہمیشہ آپ دین کے لیے، الہ کلمت اللہ کے لیے لڑتے رہے، اور اب تو کہا یہ چیزیں تو تم نے یاد دلائی، لیکن اس چیز کو یاد نہیں دلایا کہ میں نے وہ کلمہ پڑھا ہے، کلمہ توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ کلمہ توحید ہے، جو نجات دلانے والی ہے ہر چیز سے، ہر چیز سے نجات دلانے والی کیا ہے؟ کلمہ توحید۔ اگر انسان کی توحید مضبوط ہے تو انسان نجات پا سکتا ہے، اگر توحید نہیں ہے تو اعمال چاہے کتنے بھی ہوں پھر نجات نہیں ملنے والی۔ اس لیے انسان کے توحید مضبوط ہونی چاہیے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، درست ہونا چاہیے۔ تو یہ عمرو بن عاص جو ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں، لیکن آج ہمارے اندر کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا نوجوان اسی طریقے سے بے عملی کی زندگی گزار رہا ہے، جیسے گزار رہا تھا، جیسے چل رہا تھا ویسے ہی چل رہا ہے۔ اس نے اپنے اندر کوئی سدھار لانے کی کوشش نہیں کی۔ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں بس ایسے ہی صحیح۔ یہ آج کا نوجوان ہے، اور وہ صحابی رسول اور ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کہ وہ خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ پہلی منزل جو قبر کی منزل ہے، یہ ہمارا جسم جو خوبصورت ہے، حسین ہے، جمیل ہے، جب قبر میں رکھ دیا جائے گا اس کو کیڑے کھائیں گے، مکوڑے کھائیں گے۔ یہ کیڑے مکوڑے جو اتنا حسین و جمیل، جس کو ہم شیڈول بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، جس کے لیے مینٹیننس کرتے ہیں، جس کے آرام کے لیے، جس کے آسائش کے لیے تمام چیزیں مہیا کی جاتی ہیں۔ گرمی کا موسم ہے تو گرمی کے اعتبار سے سامان ہوتے ہیں، ٹھنڈی کا موسم ہے تو ٹھنڈی کے اعتبار سے۔ اس قبر میں تو کچھ بھی ملنے والا نہیں، وہاں کیا چیز کس کا انتظام کرو گے؟ وہاں تو کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ اس کے باوجود بھی وہاں تو جب فرشتے آئیں گے اور سوال کریں گے، من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دین کا، تمہارا دین کیا؟ تم سے سوال کریں گے، کیا جواب دو گے؟ یہ کہ میں دنیا کے اندر وہی لایانی زندگی گزار رہا تھا اور اسی حالت میں چلایا۔ کوئی گاڑی چلا رہا ہے اتنی اسپیڈ میں اور اسی اسپیڈ میں جا کے کہیں ٹکرا گیا اور ختم ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نوجوان کی کیفیت ہے، یہ ہمارا عالم ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔
ہم رات اور دن موبائل میں لگے رہتے ہیں، اس میں لگے رہتے ہیں، اس کے لیے شب بیداری کرتے ہیں، جگتے ہیں، لیکن ہمارے پاس چند لمحہ، چند ساتھ، چند گھڑیاں نہیں ہوتی ہے کہ ہم جو ہے آئے اللہ کا ذکر و اذکار کر لے، اللہ کی عبادت کر لے، اس کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمت اللہ علیہ ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں کہ نوجوان ہنس رہا ہے نوجوان۔ حضرت حسن بصری نے بلایا، کہا یا بنیا، اے بیٹے ادھر آؤ۔ کہا ادھر آؤ۔ کہا تم کیوں ہنس رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ کیا تم نے پلسرات کے راستے کو پار کر لیا ہے؟ یہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ پوچھتے اس نوجوان سے کہ کیا تم نے پلسرات کے راستے کو پار کر لیا ہے، یا تمہیں معلوم ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے؟ کیا تمہیں اس کا علم ہے؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں، میرے پاس تو ایسا کچھ بھی علم نہیں، میں نے تو کوئی راستہ پار نہیں کیا اور مجھے اس کا کچھ بھی علم نہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ نوجوان جس سے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی، وہ کبھی ہنستے ہوئے نظر نہیں آیا۔ وہ نوجوان ہے، کبھی ہنستے ہوئے نظر نہیں آیا کہ اس طریقے سے ہنس رہا ہو، ٹانٹے مار رہا ہو۔ کیوں؟ ایک بات اس کے دل میں اتر گئی، اور دل میں ایسے اتر گئی کہ ہمیشہ کے لیے اس نے بٹھا لیا کہ یقیناً ہمیں پلسرات کے راستے کو پار کرنا ہے۔ یقیناً مجھے ٹھکانے کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کہ میرا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ کیوں نہ ہم اس دنیا کے اندر اچھے عمل کر لیں، کیوں نہ کچھ نیکیاں کر لے، کچھ کما لے، کچھ اس زندگی کو بنا لے، آخرت کی زندگی کو۔ صحابی رسول کو تو ڈر پیدا ہو جاتا ہے، خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، جب مجھے قبر میں اتار دینا، اتارنے کے بعد یہ نہیں کہ فوراً واپس ہو جانا، میری قبر کے پاس تھوڑی دیر رکنا، وہاں کھڑے رہنا، اتنی دیر جتنی دیر میں کہ اونٹ ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے، اتنی دیر میری قبر کے پاس کھڑے رہنا۔ یہ کیا مطلب تھا؟ صحابی رسول ہے، نصیحت کرتے اپنے بیٹے کو۔ اب سمجھ لو، اس لیے اس وقت دعا کرنا چاہیے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہی ثابت قدم رکھتا ہے، اپنے قول کے ذریعے سے، مضبوط قول کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہی ثابت قدم رکھتا ہے۔ فی الحیات الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، اگر ان کا حقیقی معنوں میں ایسا ایمان ہوتا ہے، ایسا تعلق ہوتا ہے جو ایمان سے جڑے ہوئے ہیں، یقینی معنوں میں ان کے دل کے اندر حقیقی ایمانی روح ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کو جمع دیتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی شرک، کوئی بھی کفر، کوئی بھی شیطان، کوئی بھی درندہ ان کے ایمان کو چھین نہیں سکتا اس دنیا کے اندر، چاہے کتنی بڑی طاقت آ جائے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے قول۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو جن کا ایمان ہی نہیں، ایسے ظالموں کو تو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے، بہکا دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اس کی مشیت میں کسی کا دخل نہیں ہے کہ کوئی اس کے عمل میں کوئی دخل دے۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، یہ اللہ کی شان ہے، تو اللہ سے اسی لیے دعا کرنا چاہیے۔ الہ العالمین، صحابہ ڈرتے تھے، وہ تو بہت سی مثالیں ہیں، وقت نہیں ہے، بہت سی مثالیں ہیں۔ صحابہ کے اندر ڈر اور خوف تھا ایمان لانے کے بعد، ہمارے اندر کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔
ہم کبھی شرک کرنے لگتے ہیں، کبھی کفر کرنے لگتے ہیں، کبھی کسی وادی میں بھٹکنے لگتے ہیں، کبھی کہیں چلے جاتے ہیں، اللہ ایسے سے بچائے، کبھی مزاروں پر، کبھی قبروں پہ سجدے، کبھی کسی پیر ولی مرشدوں کے پاس چلے جاتے ہیں حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے۔ اللہ ان تمام چیزوں سے ایک مسلمان کو بچائے رکھے۔ آمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں روزیوں سے نواز دے۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کے راستے کھول دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ماؤں بہنوں سب کی اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں دین پر قائم و دائم رکھ، اور جب تک اس دنیا کے اندر اے اللہ باقی رکھ، ایمان اور سلامتی کے ساتھ باقی رکھ۔ اے اللہ جب اٹھا تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ استغفر اللہ لی ولکم۔